شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سفر آخرت مشہد میں تدفین، نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت، 7 روزہ عوامی سوگ کا اختتام جسد خاکی خصوصی طیارے کے ذریعے مشہد پہنچایا گیا۔ نماز جنازہ آیت اللہ سید مصطفیٰ حسینی خامنائی نے پڑھائی۔ روزہ امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک، عراق میں تعزیتی جلوس نکالا گیا۔ رجب میں روزہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر نماز جنازہ میں آیت اللہ سید محمد تقی الحکیم نے پڑھائی۔ شہید آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی تاریخی جلوس کے ذریعے کربلا پہنچایا گیا، جہاں لاکھوں سوگوار جمع تھے۔ شہید سپریم لیڈر کی 4 اور 5 جولائی کو تہران میں الوداعی تقریب ہوئی۔ تہران میں 6 جولائی اور قم میں 7 جولائی کو تعزیتی جلوس نکالے گئے۔ تقریبات میں شریک شہید کی حامیوں اور مذہبی پیروکاروں نے ایرانی پرچم، تصاویر اور انتقام کے مطالبات پر مبنی پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ تمام عرصے کے دوران آیت اللہ خامنائی کے بیٹے اور نامزد جانشین مجتبیٰ خامنائی عوامی سطح پر نظر نہیں آئے۔ مشرق وسطیٰ میں پھر بارود کی بو، امریکہ کے ایران پر حملے، ایران کا بھی جوابی وار، خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کا 2 روز میں 170 ایرانی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، حملے ایران کے 5 صوبوں میں کیے گئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے امریکی حملوں میں 14 جبکہ ایرانی پاسداران انقلاب کی خوزستان میں 3 اہلکاروں کے شہید ہونے کی تصدیق۔ امریکہ نے حملوں میں بندر عباس میں 8 مقامات اور چابہار میں بحری ٹریفک کنٹرول ٹاور کو نشانہ بنایا۔ سیریک اور بو شہر میں بھی دھماکے، ایران کے شہر کے ہوائی اڈے اور موسمیاتی اسٹیشن پر حملے میں فائر فائٹر شہید۔ ایرانی شہر سیریک میں ماہی گیروں کی کشتیوں پر امریکی حملہ، مشرق جانے والے 2 پل اور شمال مشرقی صوبے گلستان میں ریلوے پل تباہ۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں میں فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون ذخائر سمیت 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کا جوابی بار، پاسداران انقلاب کے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے، خطے میں 85 امریکی عسکری مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایران نے اردن میں امریکی سینٹرل کمانڈ اور الرزاق ایئر بیس پر 10 بیلسٹک میزائل داغے۔ کہا کہ اگر امریکی فوج نے دوبارہ حملہ کیا تو خطے میں موجود دیگر امریکی اڈے بھی حملوں سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ اردن کا 8 ایرانی میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میزائلوں کے ملبے سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی، پاکستان کا ایک بار پھر متحرک، ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کی سفارتی کوششیں تیز۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے علاقائی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ قطر اور پاکستان کشیدگی میں کمی، سفارتی رابطوں کی بحالی اور ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ مذاکرات شروع کرانے کے لیے سرگرم ہیں۔ ذرائع کے مطابق عمان میں سفارتی عمل میں سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ 54 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا اور یہ جنگ انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ پاکستان میں آخری فسادی دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ پوری قوم اس وقت افواج پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسی کے ساتھ پوری طرح کھڑی ہے۔ ملک میں ہونے والی دہشت گردی میں مشرقی ہمسائے کا ہاتھ، سب مل کر فتنے کو ختم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے کوئٹہ میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت صوبائی ایپس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو۔ کہا کہ ہمسایہ ملک ہر لحاظ سے پیسہ، ہتھیار دہشت گردوں کو فراہم کر رہا ہے۔ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے امن کو سرپرداز کرنے کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ دہشت گرد عناصر کو ہر محاذ پر شکست دی جائے گی۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی جاری رہے گی۔ بلوچستان میں مختلف کارروائیوں میں 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ آخری فسادی کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہداء کی قربانیاں جلد از جلد رنگ لائیں گی۔ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دی گئی قربانیاں مادر وطن کے تحفظ کا باعث بنے گی۔ دشمن عناصر ملک میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاق اور بلوچستان حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہیں۔ قومی اتحادی دہشت گردی کے خلاف ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے بات چیت اور سفارتکاری ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے گفتگو۔ ملاقات میں علاقائی صورتحال، حالیہ امریکہ ایران پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے مذاکرات، سفارتکاری اور کشیدگی میں کمی کے لیے تعمیری کردار ادا کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ کروشیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے مسلسل خطرہ ہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت خطے میں امن کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ کروشیا پاکستان کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھائے۔ کروشیا کے وزیر
وزیر خارجہ نے پاکستان کا یہ ان کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ پاکستان اور کروشیا کے بہترین تعلقات ہیں۔ اقوام متحدہ کو بہت سے چیلنجز اقوام عالم کو بہت سے چیلنج کا سامنا ہے جن سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ ایران جب بھی حملہ کرے گا 20 گنا شدت سے جواب دیں گے۔ ٹرمپ کی جزیرہ خارق پر قبضے کی دھمکی، کہا کہ ایران نے رابطہ کیا ہے کہ وہ معاہدہ کرنے کو تیار ہیں۔ ایران کے پاس بہت کم وقت رہ گیا، مجھے نہیں لگتا کہ ایران معاہدے کے قابل ہے یا وہ معاہدے پر عمل کرے گا۔ ہم انہیں بہت سخت نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جتنے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن فوجی لحاظ سے ہم پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہیں۔ ایران نے اپنا ہرمز بند کرنے کی کوشش کی تو اسے امریکی فوج کی جانب سے کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی دھمکی، واشنگٹن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایران اپنا ہرمز نہیں کھولتا اور جہازوں پر فائر بند نہیں کرتا۔ بنیادی معاہدہ یہ تھا کہ اگر ایران جہازوں پر فائرنگ کرے گا تو امریکہ بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ ایران معاہدے کی پاسداری کرے یا پھر وہی کچھ بھگتے جو گزشتہ رات ہوا۔ ایران نے کشیدگی کا ذمہ دار واشنگٹن کو قرار دے دیا۔ چیف مذاکرات کار اور اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا کہ اب دھونس، دھمکیوں اور وعدہ خلافی کی کوئی کارروائی کو بغیر روکے جواب دیا جائے گا۔ ہر حملے کے جواب میں حملہ ہوگا۔ ہم بحری گزرگاہ امریکی دھمکیوں سے نہیں، ایرانی انضامات کے تحت ہی کھولیں گے۔ نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ ٹرمپ کے حالیہ بیانات واشنگٹن اور ایران کی پالیسی کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی امریکی فوجی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ ایرانی بحریہ کے ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا کہ غیر ملکی فوج ایرانی ساحل پر اتری تو علاقہ ان کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی عرب، عمان اور ترکیہ کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ افریقین کا علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی ذرائع کو بروئے کار لانے پر اتفاق۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکی موقف اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا ثبوت ہے۔ امریکہ وعدے کی خلاف ورزی اور محاذ آرائی کی پالیسی پر گامزن ہے۔ امریکہ کے ایران پر تازہ حملے، خلیجی ممالک پر امریکہ کو لاجسٹک معاونت فراہم کرنے کا الزام۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور اردن نے ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو لاجسٹک معاونت فراہم کی۔ رپورٹ کے مطابق اوپن سورس انٹیلیجنس اور فضائی نگرانی کے ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیجی ممالک نے امریکی جنگ میں طیاروں کو مدد فراہم کی۔ اماراتی فضائیہ کے MRTT ٹینکر طیاروں نے امریکی فضائیہ کی کارروائیوں میں ایندھن فراہم کیا۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر بھی امریکی فضائی کے حملوں کے لیے کارروائیوں کے لیے ایندھن بردار طیاروں کی پروازوں کی تصدیق ہوئی ہے۔